سلطان نورالدین ارسلان شاہ کی چالوں کی وجہ سے بیگوں کے ساتھ اختلافات کا شکار ہو چکے ہیں اور جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اور ان کے غازی کراتگین کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن مارال کے جال کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ سلطان نورالدین مسلمانوں کا خون بہانے سے بچنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ صلاح الدین کراتگین کو تلاش کر کے واپس لے آئیں۔ جب صلاح الدین اور ان کے ساتھی خطرے میں ہوتے ہیں تو انہیں عمر ملا بچاتے ہیں اور اس طرح وہ مارال کے قبضے سے کراتگین کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب کراتگین واپس لوٹ آتا ہے تو سلطان نورالدین جنگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور دعوی کرتے ہیں کہ کراتگین کو ارسلان شاہ نے مروا دیا تھا، لیکن ارسلان شاہ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ کراتگین کے محفوظ لوٹنے پر ارسلان شاہ کی سازش بے نقاب ہو جاتی ہے اور بیگ ارسلان شاہ پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر برنارڈ کے بنائے ہوئے منصوبے پر عمل شروع ہوتا ہے۔ تیمور برنارڈ کی ہدایات پر پہنچ کر دعوی کرتا ہے کہ اس نے کراتگین کو نہیں مارا، اور اس کے انکار سے بیگ دونوں جانب الجھ جاتے ہیں۔ بیگوں کا یہ انتشار زنگی سلطنت کی طاقت کو کمزور کر دیتا ہے، جبکہ برنارڈ کو غزہ پر حملہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ صورتحال سلطان نورالدین اور صلاح الدین ایوبی کو پریشان کر دیتی ہے، لیکن صلاح الدین غزہ کی طرف ہر حال میں متحد رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ سب مل کر بیت المقدس کے لیے کارروائی کر سکیں۔ اہم سوالات: 1. کیا صلاح الدین بڑھتے برنارڈ کو شکست دے سکیں گے؟ 2. کیا منتشر ہونے والے مسلمان دوبارہ متحد ہو سکیں گے؟ 3. ارسلان شاہ جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے سازشوں اور صلیبیوں کے ساتھ اتحاد تک کرنے سے بھی نہیں گھبراتے، ان کی اصلیت کب اور کیسے ظاہر ہوگی؟ 4. بیت المقدس کی طرف بڑھتے ہوئے صلاح الدین اور نورالدین کو کس قسم کی طاقت کا سامنا ہوگا؟ یہ کہانی کا انتہائی دلچسپ اور فیصلہ کن موڑ ہے۔ اس جنگ اور سازش کے نتائج صلاح الدین ایوبی کے مشن کو کس طرح متاثر کریں گے؟ صلاح الدین اس وقت ایک کنوے میں قید ہے اور اس کی حالت نازک ہے۔ وہ اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب لارڈ بیلین اپنے مرتے ہوئے بھائی ہیو کی درخواست پر ایبلین پہنچتا ہے۔ ہیو چاہتا ہے کہ بیلین ایبلین میں ہی قیام کرے، لیکن بیلین اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ تاہم اس کا راستہ ہے اسے اس کنوے تک لے آتا ہے جہاں صلاح الدین قید ہے۔ دمشق میں صلاح الدین کی گمشتگی کی کوئی خبر نہ ملنے سے سلطان نورالدین غم اور غصے کا شکار ہیں۔ اس دوران ہم نے ایک دوسرے سے بات کی کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مصر کے مشہور دیوانی انشاء کے سربراہ قاضی فاضل سلطان نورالدین کے دربار میں آتے ہیں اور انہیں درگام کے خلاف شاور کی حمایت کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف القدس میں بادشاہ اموری ولیم آف ٹائر کے ساتھ تاج پوشی کی تقریب کی تیاریوں میں مصروف ہے، جبکہ مصر میں وزیر درگام نیل کے میلے کی تیاری کر رہا ہے۔ درگام خوبصورت آواز والی شمسا کی خودسری سے حسد بھی کرتا ہے اور اس پر فریفتہ بھی ہے۔ قلعہ کرک کے کاؤنٹ مائلز مصر جانے سے پہلے اپنی بیوی کاؤنٹیس میلا سے الوداع کہتا ہے۔ سلطان نورالدین کو شبہ ہوتا ہے کہ صلاح الدین کی گمشتگی میں شاید بادشاہ اموری کا ہاتھ ہو، اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے وہ القدس روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس دوران کراتگین صلاح الدین کی قاہرہ میں موجودگی کی خبر شرکوا شاور اور یاروکی تک پہنچاتا ہے، جس سے مصر کے متعلق تمام منصوبے بدل جاتے ہیں۔ یہ قسط صلاح الدین ایوبی کی کہانی کے انتہائی اہم اور جذباتی موڑ کو پیش کرتی ہے، جہاں دشمنی اور سیاست کی پیچیدگیوں میں دوستی اور قربانی کے سبق بھی ملتے ہیں۔ نورالدین اور صلاح الدین کا تعلق۔ قسط کا خلاصہ: نورالدین صلاح الدین ایوبی سے دوبارہ ملاقات کی خوشی منا بھی نہیں پاتے کہ صلاح الدین کو دوبارہ مصر کا سفر درپیش ہوتا ہے۔ اس دوران نورالدین اور اموری کے درمیان جاری امن کے موسم کو برباد کرنے کے لیے قاتلون کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ جنم لیتا ہے۔ غزہ میں فساد کی آگ بھڑکانا۔ غزہ کے دل میں لگنے والی یہ آگ صلاح الدین کے مصر کے منصوبے کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ امیر صلاح الدین غزہ میں ہونے والے خوفناک حملے کے ذمہ داروں کو پکڑنے کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ وہی غزہ ہے جہاں حضرت محمد کے پردادا سید ہاشم بن عبد مناف کا مزار مبارک واقع ہے۔ دوسری جانب
بادشاہ اموری اس معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے بیلین کو غزہ بھیجتا ہے اور یہ فیصلہ صلاح الدین اور بیلین کو دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے لے آتا ہے۔ اس دوران غزہ میں صلاح الدین کی مدد کے لیے پہنچنے والے کراتگین کے دل کا ایک پرانا زخم پھر سے ہرا ہو جاتا ہے اور وہ ان یادوں میں کھو جاتا ہے جو اسے ماضی کی طرف کھینچ لے جاتی ہیں۔ اہم سوالات: 1 غزہ کے قتل عام کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ 2 کراتگین کو خاموش رکھنے والی حقیقت کیا ہے؟ 3 شمسا شام میں موجود اپنی ماں کے قریب پہنچنے کے بعد کیا اس سے ملنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ 4 غزہ پر حملے کا بدلہ لینے والے صلاح الدین فساد کی آگ لگانے والے مجرموں کو بے نقاب کر سکیں گے؟ یہ قسط جذبات، سازشوں اور تاریخی اہمیت کے پہلوؤں کو سامنے لاتی ہے، جس میں ناظرین کو صلاح الدین ایوبی کی قربانیوں اور ان کی غیر متزلزل قیادت کا ایک اور باب دیکھنے کو ملے گا۔